معزز ناظرین، زندگی اور موت اللہ تبارک و تعالی کے اختیار میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جسے چاہے زندگی عطا فرمائے اور جسے چاہے موت، لیکن اللہ تبارک و تعالی کے ایک ایسے نبی گزرے ہیں جو مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اختیار دیا تھا کہ وہ جس کو چاہیں زندہ کر دیں۔ معزز ناظرین، وہ مردے جنہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کیا، قرآن پاک میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے جب اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو یہ سورۃ آل عمران آیات نمبر 49 میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور اس کو بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا گیا، اور وہ کہے گا بے شک میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانیاں لے کر آیا ہوں۔ میں تمہیں مٹی سے ایک پرندے کی شکل بنا دیتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے اڑتا جانور ہو جاتا ہے، اور مادر ذات یعنی پیدائشی اندھوں اور کوڑی کو اچھا کر دیتا ہوں، اور اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اور تمہیں بتا دیتا ہوں جو کھا کر آئے ہو اور جو اپنے گھر میں رکھ کر آئے ہو، بے شک اس میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں اگر تم ایماندار ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے 4 معجزات کا اعلان فرمایا۔ نمبر 1، جب بنی اسرائیل نے یہ معجزہ طلب کیا کہ مٹی کا پرندہ بنا کر اڑائیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کی چمگادڑ بنا کر اس کو اڑا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پرندوں میں سے چمگادڑ کو اس لیے پسند فرمایا کیونکہ چمگادڑ پرندوں میں سے سب سے بڑھ کر مکمل اور عجیب و غریب پرندہ ہے، کیونکہ اس کے انسان کی طرح دانت بھی ہوتے ہیں اور یہ آدمی کی طرح ہنستا بھی ہے اور بغیر اپنے پروں کے بازوؤں سے اڑتا ہے، اور یہ پرندہ جانوروں کی طرح ہے، یعنی پرندوں کی طرح نہیں بلکہ جو جانور زمین پر ہوتے ہیں ان کی طرح یہ بچہ جنتا ہے، اور اس کے وہ معاملات ہیں جو عورتوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ لیکن ان پرندوں کی خاص بات یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے چمگادڑ کو مٹی سے بنایا اور اس پر دم کیا اور وہ اڑنے لگ گیا، مگر فرق کیا تھا؟ یہ پرندہ اڑتا تو تھا، لیکن جب تک بنی اسرائیل کے لوگوں کی نظر ان کو دیکھتی تھی، جب تک چمگادڑ اڑتی تھی، اور جب ان کی نظروں سے غائب ہو جاتے تھے تو وہ گر کر مر جاتے تھے۔ وہ اس لیے ہوتا تھا کہ خدا کے پیدا کیے ہوئے اور بندہ خدا کے پیدا کیے ہوئے پرندوں میں فرق باقی رہے۔ نمبر 2، آپ کا معجزہ جو قرآن پاک کی آیات سے واضح ہو رہا ہے وہ یہ کہ پیدائشی اندھوں کو بھی وہ شفا دیتے تھے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ایک ہی دن میں 50 کے قریب کچھ مریض تھے، انہوں نے آپ کے سامنے قبول کیا کہ اگر ہمیں شفا مل جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے، تو آپ کی دعا سے ان 50 لوگوں کو شفا مل گئی۔ معزز ناظرین، آپ نے تیسرے معجزے کا ذکر کیا کہ مردوں کو زندہ کرنا۔ آپ نے 4 مردوں کو زندہ فرمایا۔ جی ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 4 مردوں کو زندہ فرمایا، 4 ایسے مردوں کو زندہ کیا کہ جو دنیا سے چلے گئے تھے۔ نمبر 1، آزر نامی اپنے دوست کو۔ نمبر 2، ایک بڑھیا کے لڑکے کو۔ نمبر 3، ایک اشرا وصول کرنے والے کی لڑکی کو۔ نمبر 4، حضرت سام بن نوح علیہ السلام کو۔ اس کی کچھ تفصیل یہ ہے، آزر جو تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوست تھے۔ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو ان کی بہن نے آپ کے پاس قاصد بھیجا کہ آپ کا دوست اب اس دنیا سے جا رہا ہے، اس کے پاس آخری وقت ہے۔ اس وقت میں آپ اپنے دوست سے تقریباً 3 دن کی دوری پر تھے۔ آزر کے انتقال اور تدفین کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے اور آزر کی قبر کے پاس تشریف لے گئے اور آزر کو پکارا، اور وہ زندہ ہو کر اپنی قبر سے نکل آیا اور برسوں زندہ رہا، اور اس کے بعد صاحب اولاد بھی ہوئے۔ ایک وہ شخص جس کو آپ نے زندہ کیا وہ ایک بڑھیا کا بیٹا تھا اور اس کا انتقال ہو گیا، تو لوگ اس کا جنازہ اٹھا کر اس کو دفن کرنے جا رہے تھے تو اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا تو آپ کی دعا سے زندہ ہوا اور جنازے سے اٹھ بیٹھا اور کپڑے پہن کر اپنے جنازے کی 4 پائی اٹھاتے ہوئے اپنے گھر آ گیا اور مدتوں زندہ رہا۔ تفسیر قرآن اٹھائیے۔ اس آیات کی تفسیر میں بڑے بڑے مفسرین نے قرآن اور حدیث کے ذریعے اور قرآن پاک کی تفسیر کے ذریعے جو صحابہ کرام نے بیان فرمایا
کہ یہ واقعات ان میں موجود ہیں۔ اب تیسرا وہ کون تھا؟ ایک اشرا وصول کرنے والے کی لڑکی تھی، اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کی موت کے ایک دن بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ زندہ ہو گئی اور بہت دنوں تک زندہ رہی۔ اور جب ان تین مردوں کو آپ نے ان لوگوں کے سامنے زندہ فرما دیا تو بنی اسرائیل کے شریروں نے کہا کہ یہ تینوں در حقیقت مرے ہی نہیں تھے، چند دن ہی تو ہوئے تھے مرنے کو، ان پر تو سکتہ طاری ہو گیا تھا اور وہ ہوش میں آ گئے۔ آپ نے دعا کر دی، لہٰذا اب آپ کسی ایسے پرانے مردے کو زندہ کر کے ہمیں دکھائیں جس کو بہت وقت ہو گیا ہو۔ تو آپ نے حضرت سام بن نوح علیہ السلام، جو حضرت نوح علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، ان کو دنیا سے وفات پائے ہوئے 4000 سال کا وقت گزر چکا تھا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی قبر پر گئے اور لوگوں کو بھی ساتھ لے گئے۔ آپ نے اس کی قبر پر جا کر دعا کی اور فوراً ہی حضرت سام بن نوح علیہ السلام قبر سے زندہ ہو کر نکل آئے اور گھبراتے ہوئے پوچھا کہ قیامت آ گئی ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور پھر تھوڑی دیر بعد آپ کا انتقال ہو گیا۔ آپ علیہ السلام کا چوتھا معجزہ کیا تھا؟ اور وہ آپ کا معجزہ تھا غیب کی خبریں دینا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیماروں کو شفا دی اور مردوں کو زندہ کیا۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ جادو ہے اور کوئی معجزہ دکھائیں، تو آپ نے فرمایا کہ جو تم لوگ کھاتے ہو اور جو جمع کرتے ہو میں اس کی بھی تمہیں خبر دیتا ہوں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دستے مبارک پر یہ معجزہ پھر ظاہر ہوا کہ آدمی کو بتا دیتے تھے جو کل کھا چکا تھا، جو آج کھانے کے لیے اس نے تیار کیا ہے اور جو اگلے وقت کے لیے اس نے باقاعدہ پلان کر رکھا ہے۔ آپ کے پاس بہت سے بچے جمع ہو جاتے تھے اور آپ ان کو بتا دیا کرتے تھے کہ تمہارے گھر میں فلاں چیز تیار ہوئی ہے، تمہارے گھر والوں نے فلاں فلاں چیز کھا لی ہے اور فلاں چیز تمہارے لیے بچا کر رکھی ہے۔ وہ بچے گھر آتے پھر بتا دیتے کہ آپ نے یہ بنایا تھا اور آپ نے یہ بنانا ہے، ہمارے لیے وہ چیز کہاں ہے؟ تو گھر والے حیران ہو جاتے کہ یہ باتیں تمہیں کون بتاتا ہے؟ تو وہ بچے بتاتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ہم جاتے ہیں۔ تو وہ بتاتے ہیں۔ اب لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اپنے بچوں کو بھیجنا چھوڑ دیا اور کہا کہ وہ جادوگر ہے، اس کے پاس نہ بیٹھو، اور ایک مکان میں سب بچوں کو جمع کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچوں کو ڈھونڈتے ہوئے تشریف لائے اور ان لوگوں سے کہا، تو ان لوگوں نے کہا بچے یہاں نہیں ہیں۔ تو آپ نے کہا پھر اس مکان میں کون ہے؟ تو معاذ اللہ ان والدین نے کہا کہ سور ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بچنے کے لیے جھوٹ بول دیا۔ آپ نے فرمایا پھر ایسا ہی ہوگا۔ آپ وہاں سے چلے گئے، مگر جب ان لوگوں نے دروازہ کھولا تو وہاں بچے نہیں تھے بلکہ سور تھے۔ یہ معجزات تھے ان لوگوں کے لیے درس تھا کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں اور ان پر ایمان لایا جائے، مگر ان معجزات کو دیکھتے ہوئے اس وقت موجود جو یہودی تھے دشمن ہو گئے۔ کہتے ہیں نا جس کے دل پر مہر لگ جائے انہیں پوری دلیل بھی دی جائے، ساری بات کلیئر کر دی جائے، پھر بھی کچھ لوگ نہیں مانتے۔ پچھلے زمانے میں بھی تھے کچھ لوگ ایمان نہیں لائے۔ اس دشمنی کی وجہ یہ تھی کہ یہودی اپنی آسمانی کتاب تورات میں پڑھ چکے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح اللہ ہیں اور ان کا دین یعنی یہودیوں کے دین کو منسوخ کر دیں گے۔ یہ دشمنی روز روز بڑھتی گئی، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ یہودی اپنے کفر پر اڑے رہیں گے اور مجھے قتل کر دیں گے۔ تو ایک دن آپ نے لوگوں کو مخاطب کر کے، اپنے دوستوں کو، اپنے حواریوں کو مخاطب کر کے فرمایا، یعنی کون میرا مددگار ہوتا ہے اللہ کے دین کی طرف؟ اب ان میں سے 12 یا 19 لوگوں نے جواب دیا، یعنی ہم خدا کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لائے اور آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ معزز ناظرین، اب کیا ہوا؟ باقی تمام یہودی اپنے کفر پر اڑے رہے، یہاں تک کہ دشمنی کے جوش میں ان یہودیوں نے آپ کے قتل کا منصوبہ بنا لیا اور ایک شخص کو یہودیوں نے آپ کے مکان میں بھیج دیا۔ اب اچانک اللہ تبارک و تعالی نے، سبحان اللہ اپنے نبیوں کے، اپنے پسندیدہ بندوں کی کس طرح حفاظت فرماتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ وہ آپ کو اپنے ساتھ آسمان کی طرف لے جائیں۔ تو جب وہ آپ کو آسمان کی طرف لے جانے لگے تو آپ کی والدہ موجود تھیں۔ وہ جوش محبت میں آپ سے چمٹ گئی تو آپ نے اپنی والدہ سے کہا کہ امی جان، اب قیامت کے دن آپ کی اور میری ملاقات ہوگی
اور آپ آسمان کی طرف اٹھا لیے گئے۔ لیکن ایک بڑا عجیب معاملہ ہوا۔ ناظرین، یہودیوں کی طرف سے جس شخص کو اندر بھیجا گیا تھا وہ بہت دیر تک دروازے سے باہر نہ نکلا۔ یہودی باہر انتظار کر رہے تھے۔ جب بہت دیر ہو گئی تو مکان کے اندر گھس گئے، اور جب دیکھا تو کمال یہ ہوا کہ اللہ کی قدرت سے اس شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا اللہ کے حکم سے بنا دیا گیا۔ یہودیوں نے اپنے ہی ساتھی کو حضرت عیسیٰ سمجھ کر قتل کر دیا۔ اس کے بعد جب اس شخص کے گھر والوں نے غور سے دیکھا تو وہ حیران ہو گئے کہ صرف چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا، باقی سارا بدن تو اسی کا تھا۔ اب سارے لوگ پریشان کہ اگر یہ دقیانوس سی تو حضرت عیسیٰ کہاں ہے، اور اگر یہ عیسیٰ ہے تو پھر ہمارا دقیانوس کہاں ہے؟ معزز ناظرین، اب یہ معجزہ ایسا ہوا کہ یہودیوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی، اور ایسی لڑائی ہوئی کہ یہودیوں نے ایک دوسرے کو قتل کر دیا۔ اللہ پاک نے اس واقعے کو بھی قرآن پاک میں نقل فرمایا ہے۔ آپ کے آسمان پر چلے جانے کے بعد حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ 6 سال اس دنیا میں رہنے کے بعد وفات پائی۔ اب پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے ہاتھوں قتل نہیں ہوئے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ جو یہ عقیدہ رکھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قتل ہو گیا اور معاذ اللہ سولی پر چڑھائے گئے تو وہ شخص کافر ہے، کیونکہ قرآن پاک میں صاف صاف فرمایا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ مقتول ہے اور نہ سولی پر چڑھایا گیا، بلکہ وہ زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ اور روایتوں میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے ظہور کے 30 سال بعد آسمان سے زمین پر تشریف لائیں گے اور 40 سال جہاں گزاریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد بھی قیامت کی آخری اور بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائے۔ آمین یا رب العالمین۔